اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمان، آج جولائی 1970 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 5ویں آیت سے ہو رہا ہے، 4/5۔ جیسا کہ میں نے اس سورہ کے آغاز میں عرض کیا تھا، اس میں بیشتر عائلی زندگی، گھر کی زندگی، خاندانی زندگی سے متعلق احکام اور ہدایات آئی ہیں۔ اس سلسلے میں تاکید اس بات پہ کی جا رہی تھی کہ جو یتیم رہ گئے، اور یتیموں کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑی جامع سی اصطلاح ہے، کمپریہنسو سی ٹرم ہے۔ اس میں وہ بچے بھی آ جاتے ہیں جن کے ماں باپ مر جائیں، ان میں سے لڑکا بالغ ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہتے تھے، لیکن لڑکی کو اور بیوہ عورت کو اس وقت تک وہ یتیم کہتے تھے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، اور ہر اس فرد کو یتیم کہتے تھے کہ جو دنیا میں بے سہارا رہ جائے، جس کا کوئی آسرا نہ ہو، تنہا رہ جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ اس میں کم و بیش ہر ایک یتیم ہوتا ہے۔ اس یتیمی کا احساس اس وقت ابھر کر سامنے آتا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ مصیبت تنہا اسی کی ہوتی ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوتا۔ حالانکہ معاشرے کا تو لفظی عربی زبان میں اشرہ سے ہے، 10 سے ہے، ایک کے ساتھ دوسرا جب تک نہیں ملے گا تو اس کو معاشرہ کہیں گے ہی نہیں۔ عدد جو تنہا ہو اسے تو اشر کہہ ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو تو پھر اسے یہ کہیں گے۔ اور انہوں نے تو اس معاشرے کا لفظ ہی یہاں سے نکالا تھا کہ جو تنہا رہ گیا ہو وہ معاشرے میں ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ قرآن کریم نے یتیم کی ایک اصطلاح ایسی اختیار اور استعمال کی ہے کہ جس میں ہر وہ فرد آ جاتا ہے جو معاشرے میں کسی طرح سے بے سہارا اور بے آسرا رہ جائے۔ یتیموں کے سلسلے میں اس نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر کسی وقت معاشرے کی ایسی شکل پیدا ہو جائے اس میں بیوہ عورتیں، جوان لڑکیاں، یتیم بچے بڑی کثرت سے رہ جائیں، ان کا کوئی منصفانہ حل نہ ملتا ہو، ایسی ایمرجنسی کے عالم میں قانون ازدواج میں کہ ایک بیوی ایک میاں، اس میں اس ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے، ان ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس نے استثناء کی تھی 1 سے زیادہ شادیوں کی۔ اس سے آگے پھر اس سورہ 5ویں آیت میں یتیموں ہی کے متعلق ہے، ان کے نگران تم ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اس آیت کو اگر ہم یتیموں تک محدود رکھیں تو پھر تو بات اتنی رہتی ہے کہ وہ اگر بالغ بھی ہو جائیں تو اس وقت یہ دیکھو کہ ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے
اس قدر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے معاملات کو آپ ہی سنبھال لیں. ایک تو عمر کی چیز ہوتی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تو بچپن ہوتا ہے، اس میں اس قابل نہیں ہوتا بچہ کہ اپنے معاملات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ خود سنبھال لے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر بچے میں اس قدر سمجھ اور عقل و شعور اور پختگی آ جائے کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھال لے. اس لیے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر قانوناً آپ لیں گے تو بلوغت کی شرط ہوگی، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر انہیں جو کچھ تمہاری نگرانی میں تھا اور ان کا تھا وہ انہیں دے دو. ایسی صورت نہ ہو تو پھر ان کی پرورش کرتے چلے جاؤ اور ان کی تربیت بھی کرتے چلے جاؤ. یہ جو قولوا لهم قولا معروفا ہے، اس کے معنی صرف بات نہیں کہ ان سے ذرا نرمی سے اچھی طرح سے بات کرو، بلکہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرو کہ ان میں پختگی آ جائے، عقل و شعور ان کا بیدار ہو جائے، اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل ہو جائے. یہ اس حد تک رہا مفہوم اس آیت کا جہاں تک یتیموں کی نگرانی اور پرورش اور تربیت کا تعلق تھا. لیکن آیت کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. اس سے یہ آیت کہا اس میں گیا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ نہیں کہا ہے کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہے انہیں اس وقت واپس دو جب کہ وہ صاحب عقل و شعور ہو جائیں. کہا یہ ہے کہ تمہارا مال کہ جسے خدا نے تمہارے لیے وجہ قیام بنایا ہے، تمہارا مال یہ قومی معیشت کے متعلق ہے، قوم کی دولت کے متعلق ہے. قوم کی دولت اموالکم، تمہاری دولت نیشنل ویلتھ. اور اسی لیے کہا جعل اللہ لکم قیاما، وہ تمہارے لیے قیام کا موجب ہے. تمہاری نیشنل ویلتھ، تمہاری قومی دولت تمہارے لیے وجہ قیام ہے. تم اس کے سہارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے. وہ اگر نہیں ہوگی تو دوسروں کے محتاج ہوگے. اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکو گے. تو آپ دیکھیے یہاں مال کی اہمیت کتنی ہے. قومی دولت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے سہارے ایک قوم اپنے پاؤں پہ آپ کھڑی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ صورت نہ ہو تو وہ قوم پھر محتاج رہتی ہے، دست نگر رہتی ہے، آستہ سادہ رہتی ہے. دوسری قوموں کا مال وہی مال ہے کہ جو یہ شرط پوری کرے جعل اللہ لکم قیاما، کہ جس سے قوم کا قیام باقی رہے، وہ اپنے پاؤں پہ آپ کھڑی ہو جائے. اور یہ جو نیشنل ویلتھ ہے، یہ جو آپ کا مال ہے، اس کے متعلق کہا کہ یہ ان لوگوں کی تحویل میں نہ دو کہ جو صحیح طریق کے اوپر اس کا انتظام نہ کر سکے. سفہاء صرف بیوقوف کو نہیں کہتے، عقل کی خامی ہوئی کو نہیں کہتے، بلکہ جو لاپرواہی برتیں. بنیادی طور پہ اس کے معنی ہوتے ہیں جو معاملات کو سیریسلی نہ لیں. تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں. ایسے لوگ جن میں اس کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہ ہو کہ قوم کی دولت کو صحیح مصرف میں لا سکیں، اس کا صحیح انتظام اور انتظام کر سکیں، وہ لوگ بھی آ گئے. اور وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو عقل و فکر کی روح سے تو ایسے ہوں، لیکن قوم کے معاملے میں اتنے سنجیدہ اور سیریس نہ ہوں، لاپرواہی برتیں اس سے. اپنا تو ایک ایک پیسہ صرف کرتے وقت 10 مرتبہ خیال آئے کہ کس مقام پہ صرف ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے فائدہ کیا ہوگا. لیکن جب قومی دولت ہاتھ میں آئے تو اس کے متعلق پھر بڑی لاپرواہی برتیں. دونوں چیز میں سفہاء میں آ جاتی ہیں. بڑی جامع چیز قرآن کریم کے تو کیا کہنے ہیں، لفظ وہ استعمال کرتا ہے، بڑے ہی محیط کل ہوتے ہیں اس کے الفاظ.
ایسے لوگ کہ جن میں یا تو اس کی صلاحیت نہ ہو کہ وہ قوم کی دولت کو صحیح طور پر اس کا انتظام کر سکیں، اور یا صلاحیت تو ہو لیکن وہ اس کو اتنا سیریسلی لے نہیں، تو کہا کہ وہ مال تمہارا، وہ قومی دولت کہ جو تمہارے لیے قوم کے لیے وجہ قیام بننا ہے جس نے، اسے ان لوگوں کے سپرد مت کرو کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے یا جو اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیتے، اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، کیئر لیسنس اس کے اندر ہو جاتی ہے، لائٹلی لیتے ہیں ان چیزوں کو، ان کے سپرد نہ کرو۔ باقی رہا یہ کہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے تو مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کے ذمے ہوگا۔ اس میں سفہا بھی آئیں گے، اس میں عقلاء بھی آئیں گے، اس کے اندر بالغ بھی آئیں گے، اس میں یتیم بھی آئیں گے۔ وہ جب مقام آپ کا آئے گا، جب آپ کا قرآنی نظام قائم ہوگا، تو اس میں تو یہ چیز خود مملکت کی ذمہ داری میں آ جائے گی کہ کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس لیے وہاں ورزقوہم فیہا وکسوہم یہ بھی قوم کا فریضہ ہو جائے گا، افراد کا الگ الگ فریضہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے اس چیز کو کہ قرآن کریم ابتدا کرتا ہے اپنے نظام کی، آہستہ آہستہ بتدریج اسے پھر اپنے انتہا تک لے جاتا ہے، اپنی آخری منزل تک لے جاتا ہے، اور قرآنی ہدایات اور رہنمائی اور احکام و اصول و اقدار اس پورے پروگرام کے ہر درجے ہر منزل کے لیے قرآن نے دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے سمجھنے میں دقت اس لیے پیش آتی ہے کہ اول تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ صاحب یہاں یہ کہا ہے، آگے چل کے یہ کہا ہے، یہاں کہا ہے کہ محتاجوں کی نگرانی کرو، جن کو ضرورت ہے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرو، سائل کو چھڑکو نہیں، صدقہ دو، خیرات دو۔ یہاں یہ چیز آئی ہے، کہیں آگے چل کے یہ آ گیا ہے کہ صاحب تمہاری دولت ہی نہیں ہے، اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ تمام کا تمام مملکت کے حوالے کرو تاکہ وہ ان چیزوں کا انتظام کرے۔ تو بعض سطح بھی تو وہ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب قرآن میں عجیب قسم کے ایک دوسرے سے مختلف احکام آتے ہیں، کہیں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں وراثت کے احکام ہے، کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو جو مال تمہیں جو مل جائے وہ وراثت تنہائی نہ کھا جایا کرو۔ انہیں ان کی اس قسم کے احکام میں اختلاف نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو یہ چیز کہتے ہیں کہ اس قسم کے متضاد احکام ہیں قرآن کے اندر۔ پھر دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا حکم کس درجے کے اندر آنا ہے، وہ ابتدائی میں آخری احکام جو ہیں ان کو لے آتے ہیں۔ معاشرے کی یہ حالت ہے اور اس میں وہ لے آئیں گے اس چیز کو کہ صاحب جو کچھ کسی کے پاس ہے اسے چاہیے سب کا سب دے دے، اور پھر دوسرے دن آپ کیا کریں، دے جا اللہ واسطے میاں۔ قرآن کریم کے متعلق جسے قرآن نے قدم قدم پہ غور اور تدبر کہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک پورا پروگرام وہ دیتا ہے، پہلے قدم سے لے کے آخری منزل تک مختلف مدارج میں سے گزارتا ہوا لے جاتا ہے، اور ہر منزل کے متعلق اس میں ہدایات اور رہنمائی اور احکام موجود ہیں۔ تدبر پھر قرآن کے معنی یہ ہیں کہ آپ دیکھیے یہ کہ معاشرہ کس حالت میں ہے، کہاں سے بات شروع کرنی ہے، کس طرح اس کو بتدریج وہاں تک لے کے جانا ہے، اور پھر جس مقام پہ معاشرہ آپ کا ہے، جس سٹیج میں وہ ہے، جس منزل میں ہے، اس سے متعلق قرآن میں کیا احکام اور رہنمائی ہے، اسے وہاں اپلائی کرو۔ آگے آپ چلے گئے ہیں، یہ پچھلی منزل کے احکام رہ گئے۔ وضو کا حکم پانی کے ملنے کی صورت میں ہے، پانی اگر نہیں ہے تو وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا، تو تیمم کا حکم آگے بڑھ جائے گا، اب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور آپ آگے بڑھے ہیں، پھر پانی مل گیا ہے، پھر تیمم کا حکم پیچھے ہٹ گیا، پھر وضو کا حکم آگے آ گیا ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ بات سمجھائی ہے، تیمم اور وضو کی بات نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے کے متعلق قرآن کے حکام اس قسم کے ملیں گے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، سطح بھی نگاہیں تو کہیں گی کہ ان میں بڑا تضاد ہے باہمی صاحب، اور یہی
عدم توجہ یا عدم تدبر تھا جس کی بنا پر ہمارے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ قرآن کے بعض احکام دوسرے احکام سے منسوخ ہو چکے ہیں. یہ عجیب عقیدہ تھا اس قرآن کے متعلق جس نے قرآن کو عضو معطل بنا کے رکھ دیا. ابتدا میں ہمارے ہاں کے مفسرین نے کم از کم 500 آیات کو منسوخ قرار دے دیا. یعنی یہی چیز کہ کہیں کہا گیا ہے کہ تم ذاتی طور پہ محتاج کی مدد کرو، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اپنی ضروریات سے زائد جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا لا کے مملکت کے سپرد کر دو. تو ان کو نظر آیا کہ یہ تو دو متضاد حکم ہیں، جب یہ سارا دے دیا جائے گا تو یہ احکام خیرات کے اور صدقات کے اور سائل کو دینے کے محتاج کو دینے کے احکام یہ کہاں چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ احکام اس سے منسوخ ہیں. کسی نے کہا کہ وہ حکم ان سے منسوخ ہے. قرآن میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ، قرآن کا ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے. ایک ایک نقطہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اٹل ابدی حقیقتیں ہیں. برادران عزیز، محرم نہیں ہے، تو ہی نواحائے راستہ ہے. یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز. قرآن کو یوں سمجھیے کہ اس نے زندگی کے ہر مرحلے ہر منزل کے لیے ہدایات دی ہیں. جب ابتدا کرے گا اس معاشرے سے تو اس معاشرے کی کیفیت کو دیکھ کے وہ انفرادی طور پر ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی ترغیب دے گا، تحریض کرے گا. ذرا اور آگے بڑھے گا، اب جو مومن یہ آئے گا کہ اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے خدا کے ہاتھوں، پھر وہ مملکت دیکھے گی کہ کس حد تک اجتماعی طور پر ان سے لیتے جانا چاہیے، کس حد تک انفرادی طور پر ان کے پاس چھوڑنا چاہیے. صاحب قرآن تو ایک طرف آیات ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ وہ ملکیت تسلیم نہیں کرتا، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لین دین کے معاملات کرو تو ان کو اس طرح سے لکھ لیا کرو، وراثت کے یہ احکام ہیں. تو جھٹ سے لے آتی ہیں کہ صاحب اگر یہ صورت ہے ملکیت تسلیم نہیں کرتا تو یہ احکام کس کے لیے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ پہلا دور جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں دی جائیں گی، وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کو آخری منزل تک لے جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اتنی سی چیز شراب کے متعلق شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کی نگاہ کتنی انسانی نفسیات کے اوپر ہے. بعض کام تو ایسے ہیں کہ جو آپ فوری کہہ سکتے ہیں، یہ چیز کے بائیں ہاتھ سے بیٹا نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے، فوری کہہ دیجئے، فوری عمل بھی ہو جائے گا. بہت سی چیزیں کاموں کے اندر ایسی ہیں جن کو یوں آپ چھڑا سکتے ہیں، عقلی دلائل سے منوا سکتے ہیں. خدا کی توحید کے متعلق آپ نے دلائل دیے، سمجھایا، اور اس کے بعد کسی کی سمجھ میں جب بات آ گئی تو وہ اسی دن باقی خداؤں سے انکار کر کے بت پرستی کو تو چھوڑ دے گا. لیکن جس قوم سے پشت سے شراب ان کی گھٹی میں پڑ چکی ہو، ان کے خون کے ذرات میں حلول کر چکی ہو، بچہ بچپن سے ہی نہیں بلکہ وہ کتنی پشتوں سے آباء و اجداد سے یہ چیز وراثتاً ان کی پیدائش کے اندر داخل ہو چکی ہو، انہیں اگر اس پوری قوم کو ایک دم کہہ دیا جائے کہ شراب حرام ہے، شام کو کوئی شخص شراب نہیں پیے گا، اس پہ عمل کرنا ناممکن ہوگا. جانتے ہیں شرابی ہی نہیں بلکہ ان سے شراب چھڑانے والے بھی جانتے ہیں کتنی دقت پیش آتی ہے. تبھی دقت پیش آتی ہے، فزیکل اس کے اندر بھی دقت ہوتی ہے، مزاج کے اعتبار سے دقت ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر اس میں دقت ہوتی ہے. قرآن نے کیا کیا آپ دیکھیے، 13 سال مکے کی زندگی کے شراب کو ممنوع قرار نہیں دیے. پہلا حکم اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ لا رہا ہے ایک طرف، آگے چل کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں کم از کم نماز کے اجتماعات میں تو نہ آیا کرو. تو اب وہ چھڑا رہا ہے اس طرح سے کہ صبح کی نماز کے بعد اگر تم نے کچھ پی لی ہے تو اتنی پیجیے جو ظہر سے پہلے پہلے اس کا نشہ ختم ہو جائے. اس طرح سے اگر انٹرپشن ہی دن کے اندر وہ اتنے دے گا تو آپ دیکھیں گے عادت اس سے گھٹتی چلی جائے گی، کچھ ضبط ہوتا چلا جائے گا، کنٹرول ہوتا جائے گا.
یاد رکھیے پوری قوم ہے، اور وہ یہ ٹھیک ہے جیسے یورپ میں ممنوع نہیں ہے، ساری قوم وہ پیتی ہے، لیکن ان کے پینے میں اور ان کے پینے میں وہ فرق تھا، وہ تو مکے پی جاتے تھے، بدمستیوں کی حالت تک ہوتے تھے۔ اس قوم سے شراب چھڑانا، میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کرتا کیا ہے۔ پہلا حکم یہی ہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ صلاۃ کے اجتماعات کی حالت، نشے کی حالت میں اس میں نہ آیا کرو، اور پابندی آتی ہے۔ مکے کی 13 سال زندگی پوری کر رہی ہے، مدینے کی ابتدائی زندگی بھی کبھی کچھ سال ہو گئے ہیں، تیسرے یا چوتھے سال جا کر پھر آخر میں یہ کہا کہ ہاں بھائی رجس من عمل الشیطان ہے یہ، انتہو، رکو اس سے، باز آ جاؤ، ختم کرو اس قصے کو۔ وہ جو تاریخ میں ہمارے ہاں نا کہ شراب کے متعلق حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ٹوٹے ہوئے تھے، شراب بہہ رہی تھی نالیوں میں، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ فوری حکم آ گیا تھا، کم از کم 14-15 برس لگ گئے تھے، 15-16 برس لگ گئے تھے اس طرح دیتے ہوئے حکم۔ یہ ہے قرآن کے احکام۔ اب یہ کہنا کہ آخری حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، تنسیخ کا سوال نہیں ہے۔ یورپ کی قومیں جن کے ہاں پھر وہی ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے، وہاں اگر آپ یہ احکام نافذ کریں گے، وہ اگر اپنے یہاں چاہیں گے اسلام کے یہ احکام نافذ کرنے، اسی طرح سے کیے جائیں گے جیسے کہ مکی اور مدینی میں قرآن کریم نے احکام نافذ کیے تھے۔ ہر حکم اپنے درجے کے اندر وہ نافذ ہونے والا حکم کا درجہ رکھتا ہے، ذرا آگے پہنچتا ہے تو وہ ساقط العمل ہو جاتا ہے، اگلا پھر آ جاتا ہے۔ جب معاشرے کی حالت پھر وہی ہوتی ہے جو پہلے حکم کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے، پہلا حکم پھر اس میں نافذ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ہر حکم اپنے مقام پہ اٹل ہے۔ یہ ہمارا قصور فہم ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ معاشرے کی کس حالت میں کون سا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احکام جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اس ابتدائی دور کے احکام ہیں جن میں ابھی انفرادی طور پر یتیموں کی تربیت، ان کی نگاہ و برداشت انفرادی طور پر ہو رہی ہے۔ آگے جب چلے جائیں گے اجتماعی طور پر جب یہ نظام آ جائے گا تو اس وقت تو قرآن نے اور احکام دیے ہیں، وہاں وہ احکام آ جائیں گے۔ جس درجے سے بھی ہم اپنے معاشرے میں ہم مسلمان ہونا شروع ہوں گے، یوں کہیے، اس کے مطابق قرآن کے احکام ہم پہ نافذ العمل ہوں گے۔ اور جب معاشرہ مسلمان ہوگا ہی نہیں تو اس میں اسلام کے احکام کیا نافذ ہوں گے؟ یہ جو آپ کو دقتیں پیش آ رہی ہیں نا کہ صاحب قرآن کے احکام تو یہ ہے، کس طرح سے نافذ کیا جائے؟ روز کہتے ہیں کہ صاحب سود حرام ہے، بتائیے کیسے ہو؟ قدم نہیں، ایک ایک قدم کے اوپر ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہمارا معاشی نظام اس قسم کا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بین الاقوامی معاملات کیسے حل ہوں گے؟ وہ ساری دقتیں موجودہ غیر اسلامی غیر قرآنی نظام کی پیدا کردہ، اور اس کے لیے کہتے ہم یہ ہیں کہ وہ جو حکم ہے قرآن کا وہ کیسے نافذ ہوگا؟ قرآن کا حکم نافذ ہوگا قرآن کے معاشی نظام کے اندر ہے، غیر قرآنی نظام کے اندر قرآن کے احکام نافذ ہو ہی نہیں سکتے، ان پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغام سازی نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام بدلنا ہے زندگی کا، اور بدلنا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہے۔ البتہ اس کی مکمل ترین شکل جو نمونے کی ہے وہ رسول پیش کر دیتا ہے۔ وہ پہلے دن سے یہ کہتا ہے انا اول المسلمین، وہ اپنی زندگی کو ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی مال نہیں جمع کرتا، وہ وراثت کے لیے رکھتا ہی کچھ نہیں، وہ جاگیر بناتا ہی نہیں ہے، دولت اس کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے۔ آخر میں چل کے جو احکام معاشرے پہ نافذ ہونے تھے پہلے دن سے وہ اپنے اوپر تو نافذ کر دیتا ہے، معاشرے کو اسی طرح بتدریج رہ جاتا ہے اس مقام پر۔ یوں قرآن اپنے احکام کو کلی طور پر معاشرے کے اندر نافذ کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ سامنے رکھیے جب قرآن کے احکام آئیں، یتیموں کے متعلق یہ احکام آئے ہیں انفرادی طور پہ، جب تک معاشرہ ان کو اپنی تحویل و نگرانی میں نہیں لیتا انفرادی طور پر ان کا یہ انتظام کیا جائے گا۔ جب یہ معاشرتی صورت ہو جائے گی تو معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ افراد مل کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کا انتظام اکٹھے مل کے یوں کیا جائے، اس کو معاشرہ کہہ دیتے ہیں۔
اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہی آیت میں دونوں ہدایتیں ہیں۔ انفرادی طور پر انفرادی یتیموں کا انتظام کرنا ہو تم نے تو کہا کہ ان کو بالغ ہو جائیں تو مال دو، اور اس وقت بھی دیکھو کہ سمجھ بوجھ ان میں اتنی آ گئی ہے کہ اپنے مال کا انتظام خود کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کی پرورش کرو، تربیت کرو، مال سنبھال کر رکھو۔ اور یہی آیت جب آگے ہم بڑھیں گے تو اموالکم قومی دولت ہو جائے گی، جعل اللہ لکم قیاما اجتماعی قیام ہو جائے گا، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قوم کی دولت ان کے سپرد نہ کرو کہ جو اس کا حسن انتظام نہ کر سکے۔ اب ان کے متعلق آگے بات ہے، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، دیکھتے رہو ان کے پہلو بدل بدل کے، نگاہ رکھو ان یتیموں کے اوپر کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے، تربیت کی کیا صورت پیدا ہو گئی ہے، پختگی آ گئی ہے، اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنا انتظام کر لیں، نظم و نسق سنبھال لیں۔ وابتلوا کا عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ابتلا کا لفظ آ گیا جس کے معنی ہی آزمائش آ گئی، اور وہ آیتیں قرآن کی جس میں یہ ہے خدا آزمائش کرتا ہے تمہاری۔ اب دیکھیے خدا آزمائش کرتا ہے، کسی دوست سے تو آپ کہا کرتے ہیں کہ صاحب اس نے وہ مانگا اس سے کہ مجھے صاحب 100 روپیہ دیجیے، وہ نہیں دیا، وہ اس کے بعد کہا کہ میں تو تنو آزماتا تھا پیا پی تو سچا دوست نہ یا نہیں آزماتا تھا۔ تو اللہ میاں تو آزماتا ہے انسانوں کو، وہ علیم و خبیر و سمیع و بصیر، دلوں کے اندر گزرنے والے خیالات، نگاہوں کی خیانتوں تک سے واقف، وہ دوسرے کو آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہمارے ہاں کا ہے، آزمانا نہیں ہے۔ اس کے معنی پہلو بدلنا ہوتا ہے۔ ایک قسم کے حالات آتے ہیں تو اس میں تم دیکھو کہ تم کس طرح تمہارا ری ایکشن ہوتا ہے، دوسرے قسم کے حالات آتے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کیسا ری ایکشن ہے۔ خوشحالی کی زندگی میں تمہارا ری ایکشن کیا ہے، اسرت کی زندگی میں تمہارا ری ایکشن کیا ہے، تم خود دست نگر ہوتے ہو تو تمہارا ری ایکشن کیا ہے، صاحب اقتدار ہوتے ہو تو تمہارا ری ایکشن کیا ہے۔ یہ جو مختلف حالتیں آتی ہیں ان کو ابتلا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو یتامى ہیں مختلف حالتوں میں ان کے متعلق نگاہ رکھو کہ ان کے ریئیکشن کس کس قسم کے آتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھو کہ کچھ پیسے ان کو دیے ہیں تو وہ کیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی یہ دیکھو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کی کیفیت کیا ہے، چوری تو نہیں کرتے۔ یعنی ہر قسم کی چیز اس میں آ جائے گی کہ مختلف پہلو بدل بدل کے یہ دیکھو کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ پھر جب دیکھو پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ اذا بلغ النکاح، ابھی میں آتا ہوں، یہ بڑی بڑی جامع سی ایک چیز اور بڑے دور رس نتائج کی ایک چیز قرآن کہہ گیا، حتی بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو یہ پہنچ جائیں۔ پھر یہ دیکھو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، وہاں بھی پھر وہی بات آ گئی، محض عمر نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو جائے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے عمر اتنی ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر دیکھو کہ ان میں عقل کی پختگی اتنی آ گئی ہے، یہ رشد ہے، عقل کی پختگی، یہ جسے آپ مرشد کہتے ہیں یہ رشدی تو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پیر صاحب اور یہ مرشد کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ گھگو بنا ہوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مکمل پیر ہوتا ہے وہ۔ بڑے بولے بادشاہ ہے گے جی، ہاں تھی سنیا نا جی کس طرح دیا بچیاں والی گلا کرتے ہے سن جی، معصوم جو ہوئے جی، یہ بچہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، ٹھیک ہے، وہاں رشد ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ مرشد صرف خدا ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ اپنی اپنی عقل سے کام لو، اور اگر تم نے کسی انتہائی پختہ عقل سے کام لینا ہے تو خدا کی ہدایت کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے صاحب۔ یہ ہے رشد و ہدایت، وہی ہادی ہے، وہی مرشد ہے۔ یہاں روز قدم قدم پہ ہادی طریقت ان کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے قدم قدم پہ انہیں مرشد کہتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کتنا بڑا شرک ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
بات دوسری طرف چلی جائے، اگر ان میں تم عقل کی پختگی دیکھو، فادفعوا علیہم اموالہم، پھر ان کے جو تمہارے زیر نگرانی امانت میں رکھا ہوا تھا مال ان کو دے دو، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، کہا یہ نہ کہی ہو کہ اب جو تم دیکھو کہ وہ اب بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں تو ابھی تو تم دیکھو کہ خیال سال 6 مہینے تو ہیں نا، لپالپ کھانا شروع کر دو کہ بعد 6 مہینے کے بعد وہ بالغ ہوا اور اس نے جھٹ سے عدالت سے لے لینی ہے ٹھیکری وہاں سے اور یہ سارا مال چلا جائے گا، تو اس زمانے میں گھٹا گھٹ کھانا شروع کر دو، ہڑپ کرنا شروع کر دو، یہ نہ کہیں تو شروع کر دینا۔ دیکھا انسانی طبیعت کی ٹیمپٹیشن کو کیسے روک رہا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 16 برس کی عمر میں جب یہ ہو گیا تو اسے مجھے دینا پڑے گا تو پھر یہ ٹھیک ہے، پہلے تو خیر رفتار خواہ کامی ہو بدنیتی کی، اور اگر وہ قریب آ رہا ہو جس وقت، تو پھر تو آپ جیسے وہ اسٹیشن قریب آتا ہے تو بستر باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور کپڑے سنبھالنے شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب آیا اسٹیشن قریب، 6 مہینے کے بعد اس نے ہو جانا ہے 16 سال کا پورا، اور اس وقت تو پھر میرا کوئی اختیار نہیں رہنا، تو یہ ابھی وقت ہے اتنے مہینوں کا، بیٹا جڑ جو کچھ سمیٹا جا سکتا سمیٹو، قرآن جہاں تک بھی یہ کہتا ہے دور تک جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہتا ہے ان کی نگرانی کرنے والے، ان کی پرورش کرنے والے اگر خود مستغنی ہیں، اتنا کچھ دے رکھا ہے اللہ نے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر یہ خود محتاج ہیں اور اپنا وقت دے رہے ہیں اسے، تو قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق کم از کم اپنے اس وقت کا معاوضہ اس کی دولت سے لے سکتے ہیں، اتنا ہی اس میں ان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کیا بات تھی صاحب، آیت تو یتیم کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مملکت کے مال میں سے خلیفے کا کتنا حق ہے؟ آپ نے کہا کہ جتنا یتیم کی رکھوالی کرنے والے کا حق اس کی دولت میں ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یہ آیت پڑھی، اگر اپنے پاس اتنا ہے کہ روٹی چل سکتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر اس کے اپنے پاس نہیں ہے تو جو وقت اس نے دیا ہے قاعدے کے مطابق اتنا ہی لے سکتا ہے جتنے سے اس کی ضرورت۔ یہ لوگ جانتے تھے خلافت کسے کہتے ہیں، اسلامی مملکت کا سربراہ کیا ہوتا ہے، کیا بات تھی ان کی نگاہ سے، 4 لفظوں میں بات بتا دی، یہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں لے سکتا، یہ بھی نہیں کہ سب سے زیادہ لے سکتا، کہا جتنا یتیم کے مال میں اس کے والی کا حق ہے۔ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہاں یہ تو ان کی بات۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، جب ان کا سامان کو واپس دینے لگے، بھلے آدمی 4 گواہ رکھ لیا کرو اس معاملے میں۔ اور اگلی بات ہے یہ کہ یہ تو قانون کی شک تم نے پوری کر دی، گواہوں کی موجودگی میں دے دیا، اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی ایک حساب تم نے خدا کے ہاں بھی جا کے دینا ہے، اس حساب کو بھی پیش نظر رکھو۔ قرآن صرف قانون کی روح سے اصلاحات نہیں کرتا، قانون کی روح سے تو حد بندیاں صرف ہوتی ہیں، اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح تو دل کی تبدیلی سے ہوتی ہے، نگاہوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بھی ہے جس کے سامنے مجھے یہ حساب دینا ہے، اور وہ ہے کہ جو صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے رجسٹروں میں انٹریز کس قسم کی کر رکھی ہیں، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیت کس قسم کی تھی اس کے اندر۔ وَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آپ دیکھ لیں دونوں ٹکڑے کس طرح قرآن ساتھ لاتا ہے۔ قانون کی شک یوں پوری کرو، تقویٰ کی شک یوں پوری کرو کہ یاد رکھو کہ اس کے بعد ابھی مجھے اور حساب دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھو گے
تو پھر تم صحیح طور پہ امانتیں اپنے پاس رکھ سکو گے، ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ اس آیت میں ایک اہم چیز، قرآن کریم نے نکاح کے متعلق دیگر مقامات میں صرف یہی کہا ہے کہ وہ ایک معاہدہ ہے، پھر اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں جبر نہیں ہو سکتا، نہ لڑکے سے مجبوراً کسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ کسی لڑکی کا مجبوراً کسی ایسے مرد سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس کی وہ رضامند نہ ہو۔ معاہدہ ہے، رضامندی شرط ہے، جسے استنباط کہتے ہیں، بائی امپلیکیشن جسے کہتے ہیں۔ اس سے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ معاہدہ ہمیشہ بالغ کریں گے۔ رضامندی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے عقل و ہوش میں بھی ہوں اور بلوغت تک پہنچ چکے ہوں قانون کی روح سے۔ قرآن نے عمروں کا تعین خود نہیں کیا، وہ اصول بیان کرتا ہے۔ عمر کے تعین جو ہے مختلف آب و ہوا میں، مختلف ملکوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اس نے یہاں یہ بات کہی وَابْتُلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو تاں کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں سے لفظ بلوغت نکلا ہے، بلاغ النکاح سے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو گویا یہ نظر آ گیا کہ نکاح ہر عمر میں نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کی عمر ہے جسے آپ بلوغت کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ چیز واضح نہیں ہے، اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ کون سی عمر ہے نکاح کی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے خود اپنے سمجھنے کا طریق یہ بتایا ہے تصریف آیات۔ ایک مقام پہ ایک بات کہتا ہے، دوسرے مقام پہ اسی ضمن میں وہ بات کہتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اس کی تشریح کر دیتا ہے، تفسیر کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، استثناء کر دیتا ہے۔ قرآن کا جو حکم بھی آپ لیں، جو ہدایت بھی آپ لیں، یہ دیکھیے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھیے، ساری بات متعین ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کی کوئی بات، کوئی حقیقت، کوئی حکم، کوئی ہدایت ایسی نہیں ہے کہ اگر اس طریق سے قرآن کے دیگر مقامات کو سامنے رکھا جائے تو وہ واضح طور پہ، متعین طور پہ آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی باقی نہیں رہتی کہ جس میں سمجھ میں نہ آپ کے بات نہ آ سکے، اگر یہ طریق قرآن کا جو ہے اس کو اختیار کیا جائے تو۔ یہاں کہا ہے اذا بلغ النکاح، اب دیکھیے اس کی وضاحت کس طرح قرآن کرتا ہے۔ یہاں بلغ النکاح کا ہے انہی یتیموں کے متعلق 6/153، 6/153۔ بلاغ النکاح کا لفظ یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آگے چل کر اس کا نتیجہ کتنا دور رس سامنے آتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہی یتیموں کے متعلق حکم آ رہا ہے، ان کے مال کو چھو نہیں حتیٰ یبلغ اشدہ، تا وقت کہ وہ، یہاں لفظ آ گیا اشدہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جوانی کی عمر کو نہ پہنچ۔ جب تک وہ جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان کے مال اپنی تحویل میں رکھو۔ وہاں بلغ النکاح کہا ہے، یہاں اشدہ کہا، تو معلوم ہو گیا کہ جسے ہم بلوغت کہتے ہیں وہ جوانی ہے۔ یہی لفظ 17/34 میں آیا ہے، 17/34، اشدہ۔ بلغ النکاح، نکاح کی عمر، یہاں کہا کہ وہ ہے جوانی جسے کہتے ہیں۔ سوال یہ ہوا اشدہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ لفظ اور آ گیا نا یہاں ایک۔ دیکھیے قرآن جو دعویٰ کرتا ہے کہ تصریف آیات سے معانی متعین کرو، کس طرح اس دعوے کی تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلغ النکاح اشدہ، اشدہ کیا ہوتا ہے؟
ہاں جی 40/67 40/67. دیکھیے معنی کیسے متعین ہوتے ہیں. بالغ النکاح نکاح کی عمر اشد. اشد کے کیا معنی؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا. پیدائش کی بات ہے، یہ کیا پھر بچپن آیا تمہارا، طفولیت کا زمانہ آیا، طفل تو ہم جانتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. بچپن کی عمر، اس کے بعد اشدہ کی عمر، پھر بڑھاپے کی عمر. تو اشدہ متعین ہو گیا بچپن کے بعد بڑھاپے سے پہلے. یہ ہوئی نکاح کی عمر. اسے ہی بلوغت کہتے ہیں. بچے کو بالغ کہا ہی نہیں جا سکتا، بوڑھے کو جوان کہا ہی نہیں جا سکتا. غور فرمایا قرآن کس طرح متعین کر دیتا ہے بات کو. نکاح کی عمر جوانی کی عمر، بلوغت کی عمر قرآن نے متعین کر دیا. اور آپ کے ہاں اب پتہ ہے قانون شریعت سے نابالغ لڑکیوں کی شادی، یہ آپ کے ہاں جو آئلی قوانین نافذ کیے گئے تھے ان کی جو اس قدر مخالفت ہوئی تھی ہمارے ہاں کے ارباب شریعت کی طرف سے، ہوئی تھی نہیں، وہ بہرحال مخالفت کے باوجود وہ ذرا سخت جان واقعہ ہوئے تھے، وہ ابھی تک باقی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا سب سے پہلے آئلی قوانین کو سب سے پہلے منسوخ کیا جائے گا. پتہ اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ایسی خلاف شریعت رکھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دین کے ستون منہدم ہو گئے. وہ جو ایوب خان کے خلاف جو کچھ ہنگامہ برپا ہوا تھا ان کی جرائم کی فہرست میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس شخص نے آئلی قوانین نافذ کر دیے. کیا چیز تھی ان میں؟ یہ چیز تھی کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، بلوغت کی عمر ضروری ہے، بالغ ہو جائیں تو پھر شادی کی جا سکتی. دہائی مچا دی گئی، خلاف شریعت ہے یہ چیز. اب اقتدار ہاتھ میں آئے گا تو سب سے پہلے یہ چیز کی جائے گی کہ یہ شرط اڑا دی جائے گی بلوغت. بات شروع ہوئی تھی بہت پہلے سے، پری پارٹیشن زمانے میں، ہندوستان کی مملکت کے زمانے میں، اور وہ بھی بہت پہلے غالباً سن 27 28 یا 30 32 کا ذکر ہے. ایک چیز تھی ساردہ ایکٹ اسے کہتے تھے. اس زمانے کے بوڑھے شاید یہ ان کے کان میں ہو یہ لفظ ساردہ ایکٹ، اس لیے کہ اس نے بھی بڑا ہنگامہ برپا کیا تھا ساردہ ایکٹ نے. ایک ہندو تھا یہ ساردہ، اس نے مرکزی حکومت کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا، ہندو نے بل پیش کیا کہ بلوغت سے پہلے کی شادی قانوناً ممنوع قرار دی جائے. ہندوؤں کے دھرم شاستر میں یہ چیز ہے کہ لڑکی کو اگر ایام ماں باپ کے گھر میں آ جائیں تو وہ باپ کی مکتی ہو ہی نہیں سکتی. دوسری جگہ ان کے ہاں ہے کہ باپ اس لڑکی کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا کہ جس کو باپ کے گھر میں ایام کی دن آ جائیں. یعنی ان کے ہاں دھرم کی روح سے ایام سے پہلے کی حالت میں اس کی شادی ضروری ہے. ان کے ہاں اس دھرم کا پیراؤ ہندو وہ یہ بل لایا کہ بالغ ہونے سے پہلے کی شادی قانوناً ممنوع قرار دی جائے. ہندوؤں نے، ان کے ہاں کے سناتن والے بھی جو تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی. مسلمانوں کی طرف سے ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مداخلت فی الدین ہے. کہا یہ گیا کہ یہ ایکٹ اگر بنتا ہے تو باقی قوموں کے اوپر تو اس کا اطلاق ہو جائے، مسلمانوں کو مستثنا قرار دیا جائے کیونکہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. یہ ہنگامہ برپا ہوا. میں وہاں تھا دلی میں، کرول باغ ایک وہاں کی بستی ہے،
وہاں مرکز بنا کس چیز کا؟ جہاد عظیم کا کہا گیا تھا. یہ جہاد عظیم کہاں چلی ہے یہ فوج تمہاری؟ کس مقصد کے لیے اکٹھا جہاد عظیم؟ جہاد عظیم سارا دل کے خلاف. سارے ہندوستان کے علماء عظام وہاں جمع. میرے ایک بزرگ استاد کہا کرتے تھے علامہ اسمت رحمۃ اللہ علیہ کہ عجیب تاریخ ہے ہماری کہ ہمارے ہاں کے مختلف فرقوں کے علماء کا اجتماع جب بھی کبھی ہوا باطل پہ ہوا. کبھی حق پہ ان کا اجتماع ہی نہیں ہوا آج تک. چنانچہ اس ساردہ ایکٹ کے خلاف جو یہ محاذ قائم ہوا جہاد عظیم کا، تمام فرقوں کے علماء جمع ہو گئے وہاں. وہ فرماتے تھے کہ میں نے جو تم سے بتایا تھا میرے وہ استاد عظیم تھے کہ آپ جا کے دیکھ لو، تم پتہ لگ جائے گا کہ نماز کے وقت میں تو یہ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، ساردہ ایکٹ کی مخالفت میں سارے اکٹھے. اور پھر جناب ایک جلوس وہاں سے چلا. تصور میں لائیے کہ پھر یہ جلوس کس انداز کا ہوگا. یہ وہ اس میں رفرافات کے ہاں کی ہر قسم کی پبلک نہیں تھی، علماء کرام کا جلوس نکلا تھا. وائسرا کے حضور میں گئے تھے کیا کہنے کے لیے کہ یہ جو قانون ہے کہ شادی صرف بالغ کی ہونی چاہیے اس سے ہمیں مستثنا رکھا جائے گا. عقل ماتم کر رہی تھی، علم ہنس رہا تھا، دنیا مذاق اڑا رہی تھی ان کی. میں کہتا ہوں وہ وائسرا کیا کہتا ہوگا، ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتا تھا. میں تو دفتر کے اندر بھی مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کیا کہتا ہے. لیکن یہ ڈیپوٹیشن پتہ کس نے لیڈ کیا تھا ڈیپوٹیشن؟ حیران ہوں گے آپ کے مذہب کی دنیا میں آگے ہوتا کیا ہے انسان کو. ایک نام آپ نے سنا ہوگا، محمد علی بی اے آکسن. اس زمانے کے آکسفورڈ کے نہیں کینٹب تھے یہ سب، میں اگر بھولتا ہوں تو کینٹب تھے شاید یا آکسن تھے. بہرحال ایک مغالطہ ہے کیونکہ دو محمد علی تھے، ایک کینٹب تھے ایک آکسن تھے. کینٹب کے تھے مولانا عبد القادر کے بیٹے، یہ غالباً آکسفورڈ کے تھے. کامریڈ کے ایڈیٹر یہ جو مولانا محمد علی شوکت علی بعد میں آپ نے سنا ہے، یہ مولانا محمد علی لیڈ کر رہے تھے اس لیے کہ یہ باقی علماء کرام جو تھے یہ تو وہاں جا کے انگریزی میں بات نہیں کر سکتے تھے. یہ گنگم حال کا ایک ڈیپوٹیشن جا رہا تھا، یہ اسے لیڈ کر رہے تھے. اتنی قیامت ایسا ہے. وہاں گئے، وہاں جا کے یہ کچھ کیا، وہاں سے کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا تھا. تو انہوں نے یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے نا، یہ گاندھی نے آ کے شروع نہیں کی. انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس شروع کی. اچھی بات ہے، تم بناؤ قانون اور ہم اس قانون کو ڈیفائی کریں گے. یہ تھا جہاز. قانون شکنی کے لیے وہاں وہ کرول باغ میں محاذ قائم ہو گیا. اور وہاں ہم دیکھتے تھے کہ ایک میاں صاحب نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، اللہ اللہ چوسنی والے منہ دیتی ہوئی آ گئی ہے، چاچے کے پت پڑھانے کڑی چکی ہوئی آ گئی ہے، وہ لے آ ٹٹی ٹٹی کرنے ڈی ہوئی آ گئی ہے. یہ دونوں لے آؤں ہلے تو نکاح ہونڈے اتنے سینکڑوں نکاح کر دی انہوں نے. قانون شکنی قانون شکنی جہاد عظیم کی عزیزان من خون کے آنسو روئیے. دنیا یہ تماشا تمہارا دیکھ رہی تھی اس کے متعلق. اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے. قرآن ہاتھ میں ہے، اذا بلغ النکاح.
بلوغت کی عمر ہے نکاح کی عمر، اور شدوں کی عمر ہے نکاح کی عمر. اور شدوں کا خود قرآن نے کہا کہ طفولیت کے بعد بڑھاپے سے پہلے یہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہ ہے نکاح کی عمر. قرآن یہ کچھ کہتا ہوا چلا آ رہا ہے، سارا طوفان برپا ہو رہا ہے. اس زمانے میں تو یہ کچھ ہوا، آج پھر یہ چیز ہوئی کہ یہاں انہوں نے یہ کچھ کیا تو جو کچھ ان کے خلاف تو یہاں تک ہی تھا کہ کہرے درویش بجانے درویش. بلاخر ہمارا بھی تو ہاتھ آ سکتا ہے گریباں تک. اپنے ہاں کی بچیوں پہ حسین واسرا نے کہا کہ صاحب تم پیدائش سے پہلے نکاح کر دو، مجھے کیا جھانکنا ہو. اس نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ اس کے اوپر ان کو قید کرنا شروع کیا جائے. کہا کہ تعلقوں کی کام ہے، کیا ان سے الجھا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے کرو، پیدا ہونے سے پہلے نکاح کرتے چلے جاؤ. یہ چیز اب یہاں آ کے ہوئی تھی کہ نکاح کی عمر قانوناً متعین کی گئی اور اس کے خلاف یہ سارا کچھ کیا گیا. اور اب پھر وہی اس جہاد عظیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک اقتدار ہاتھ میں آیا اور پھر دیکھیے کہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ مجھے شخصیتوں سے کوئی واسطہ ہے نہ کسی فرقے سے تعلق. عزیزان من، میں تو کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں ہوں. شخصیتوں سے واسطہ کچھ نہیں کہ میں نے کہیں کسی سے مفاد نہیں اپنے بٹوارا نہیں کرنا، سیاست میں حصہ نہیں لیتا. قرآن کی بات آتی ہے تو پھر نہ کوئی فرقہ رہتا میرے نگاہوں میں، نہ شخصیت رہتی ہے. پتہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ سب سے بڑے ماڈرن آپ کے ہاں کے جو شریعت کے علم بردار مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کیا یہ رہے ہیں کہ وہ عمر جس میں ابھی حیض نہیں آ سکتا، آیا لڑکی کو بچپن کی عمر ہو گئی نا اس سے پہلے، اس کے لیے یہ تفسیر ہو رہی ہے ان کے یہاں سورہ احزاب کی. ترجمان القرآن اکتوبر 1969 میں یہ چیز آئی ان کے ہاں لکھی، ابھی حال ہی میں 69 کے اکتوبر کے اندر تفسیر ہے قرآن کی ہو رہی. کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی لڑکیوں کی قرآن عزت بیان کرتا ہے جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو. یہ لفظ یاد رکھیے گا. قرآن میں تعریف کیسے ہو رہی ہے؟ حیض آنا شروع نہ ہوا ہو تو نظر آ گیا نا کہ یہ عمر اس سے پہلے کی ہے. صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں سنیے عزیزان من، شرم سے نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں. اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے. کوئی حیوان بھی یہاں نہیں پہنچا ہوگا کبھی آج تک برادران نے کوئی مثال نہیں آپ حیوانوں کی زندگی میں ہی دے سکتے کہ ان کے ہاں اگر مادہ میں جنسی نمود نہیں ہوئی ہے تو ان کے ہاں کے نر نے کبھی یہ گستاخی کی. نکاح ہی نہیں ہو سکتا، شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے. سوچیے آپ، یہ لکھتے وقت ان کو کبھی اپنی بیٹیاں یاد نہیں آتی. میں کہتا ہوں جھک مارنی ہے، خود جو جی میں آئے کہو. اگر اتنے ہی تمہارے یہاں سیکس پرورشن ہے تو اپنے ذات تک رکھو. اس چیز کو خدا کا حکم کہنا اور اس کے بعد عزیزان من ڈٹائی کا یہ عالم کہ اس کی تائید میں پھر یہ کہنا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی. انا للہ محمد گر قیامت را براری سرگ خاک، سر برارے ہی قیامت درمیان خلق بھی تیری ناموس اور تیری عصمت کے اوپر حملے کس طرف سے ہو رہے ہیں سر؟ غیروں کی طرف سے نہیں ہو رہا. میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا یہ سعادت میرے حصے میں آئی. میں نے انہی کی تاریخوں سے انہی کی روایات سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نکاح کے وقت 15 سال کی کم از کم ہوتی ہے.
بجائے اس کے کہ ان میں سے کوئی اس چیز کا شکریہ ادا کرتا کہ جو اعتراض ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف مستشرقین اور غیر مسلم اتنے عرصے سے لگاتے چلے آئے تھے، تحقیق کی کسی نے اور اس سے حضور کا دامن جو ہے اس کو دھویا. وہ تو دامن پہلے ہی سفیدہ سحر کی طرح صاف تھا، دھونا کس میں کیا تھا؟ ہم نے اپنی طرف سے جو منسوخ کر رکھے تھے داغ ان کو دھویا، بجائے اس کے کہ امت شکر گزار ہو. کفر اور الحاد کے فتوے لگا دیے گئے اس شخص کے اوپر. دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں کیا، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں سند لے آئے صاحب، اور اس سے یہ اب کہ شوہر کے ساتھ نکاح ہی اس کا نہیں باجائز، شوہر کے ساتھ اس کی خلوت کرنا بھی جائز. یہ ہیں جو احکام آپ کے یہاں نافذ ہوں گے. لیکن عجیب تماشا ان لوگوں کا ہے، خود ہی بھول جاتے ہیں. اس سے بہت پہلے انہی سے سوال کیا گیا ایک شخص نے کہ صاحب ایک جوان لڑکا ہے، اس کی نسبت کر دی گئی ہے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ، اور وہ لڑکی کا باپ ابھی اس کو رخصت نہیں کرتا نکاح کے بعد. وہ کہتا ہے کہ لڑکی ابھی بالغ نہیں ہے، لڑکا وہ جوان ہے، اپنی خواہشات کے اوپر تو وہ ضبط نہیں رکھ سکتا. تو اس مسئلے میں یہ کیا کیا جائے؟ انہی کا جواب ملاحظہ فرماؤ. لکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے خاندان نے ایک جوان آدمی کو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی نادانی کا پورا ثبوت دیا ہے. لیجیے سر، خدا اس کی اجازت دیتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کر رہے ہیں اور خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ ایسا کیا ہے کہ کمسن کے ساتھ اس کو نسبت بھی کی ہے، نکاح بھی نہیں، اس نے اپنی نادانی کا پورا ثبوت دیا ہے. خدا کا حکم، رسول کا اسوہ، اسے کہہ رہے ہیں پورا ثبوت اپنی نادانی کا دے رہے ہیں. معاذ اللہ. یہ ہے کیفیت آپ کے یہاں کے ارباب شریعت کی. کہاں سے لے آئے ہیں یہ صاحب؟ کہتے یہ ہیں کہ دیکھیے سورہ طلاق 65 آیت 4 65/4. عدت کا سوال آ رہا ہے. عدت کا شمار قرآن نے بتایا ہے حیض سے شروع کیا جائے اور یوں گنا جائے، اتنے حیض، بجائے اس کے کہ اتنے مہینے اس میں وہ ہو. قرآن نے یہ کہا تھا کہ اتنے حیض وہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے حکم آ رہا ہے کہ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. وہ عورتیں جو اتنی زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی ہوں کہ مایوس ہو چکی ہوں حیض کے آنے کی طرف سے، اب ان کی عدت کا شمار حیض سے تو ہو نہیں سکتا. تو کہا کہ اگر اس میں تمہیں شبہ ہو کہ حیض سے حساب صحیح نہیں ہوگا تو پھر 3 مہینے رکھ لیا کرو تم. وہ عورتیں جو اس عمر کے حد میں پہنچ چکی ہوں جہاں وہ مایوس ہو چکی ہوں حیض سے. واللہ لم یحضن، یا وہ عورتیں کہ حیض کی عمر میں تو وہ ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آ سکا، irregular ہو گیا ہے، باقاعدہ نہیں آ رہا. ایسے بھی کیسز موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے کہ بلوغت کی عمر کے باوجود حیض آتا نہیں ہے لڑکی کو. قرآن نے کور کرنا تھا دونوں کو، ایک وہ کہ حیض آ رہا ہے، پوری عمر گزر گئی ہے، عمر آگے بڑھ گئی ہے، وہ اب آئندہ مایوس ہو گئی ہیں، عجیب لفظ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ عمر ہے وہ حیض آنے کی، آتا بھی ہے، بے قاعدگی سے آتا ہے، نہیں آ سکا، بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکا. کہا کہ ایسی صورتوں میں تم عدت مہینوں سے گن لیا کرو. لیجیے صاحب، یہ جو ہے نا کہ جنہیں یہ حیض آ نہیں سکا، آ نہیں رہا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اپنے اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے
کہ جنہیں حیض آنا شروع نہیں ہوا، ان سے پوچھو کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے شروع نہیں ہوا، اور یہ ترجمہ کیا اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھیے قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایسی عورت کی، ایسی لڑکی کی عدت جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، تو کہا کہ پھر نکاح ہوا تھا نا اس کا، پھر عدت شروع ہوئی نا اس کی، حیض آنا شروع نہیں ہوا تھا تو حیض سے قبل نکاح، یعنی دلیل ملاحظہ فرماؤ کہاں سے لا رہے ہیں؟ صرف اس سے دلیل لاتے ہیں یہ لوگ، جس کا ترجمہ غلط ہے، لم یا اذن، کسی وجہ سے حیض آ نہ سکا ہو، آ نہ رہا ہو، اب بلوغت عمر قرآن نے بتا دی، اشدہ اس کی تفسیر کر دی، اشدہ بتا دی ہے کہ قبولیت کے بعد بڑھاپے سے پہلے، اس کے باوجود میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کس قدر مذاق ہو رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ۔ یہ قرآن کی آیت ہے جہاں سے دلیل لائی جاتی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی شادی جو ہے اس سے یہ دلیل لائی جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے ہاں بلوغ سے پہلے بچپن کی شادی کی دلیلیں، اور یہ ہیں ان کے حکم کہ نکاح ہی نہیں بلکہ ان سے خلوت بھی جائز ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے بات تو یہاں یتیموں کے متعلق یہ کہی تھی، حتی اذا بلغ النکاح، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا ایک قانون مستنبط ہوتا ہے، کتنا بڑا ایک کلیہ بیان کر گیا ہے قرآن اس میں، بلغ النکاح کیا کہ یہ ہے آپ کے ہاں کے وہ قوانین جنہیں شریعت کے نام سے آپ کے ہاں نافذ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح شریعت کے خلاف تنقید کا حق کس کو پہنچتا ہے۔ یوں شریعت مرتب ہوتی ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی یتیموں کے مال کے متعلق، ضمناً یہ آیت آئی اور بڑی اہم آیت آئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کتنا دور رس ہے، اس سے یہ کس کس قسم کے استنباطات کرتے ہیں، کیسے پھر قانون بنتا ہے شریعت کا۔ پھر ضمناً میں عرض کر دوں اپنی بہنوں کے لیے، آج کل یہ کہا جا رہا ہے، یہ ووٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا اب، اور ووٹس تو آپ کو معلوم ہے قریباً آدھی آبادی ہمارے ہاں عورتوں کی ہے، عورتوں کے بھی ووٹس ہیں، یہ بھی تو حاصل کیے جانے ہیں۔ اب یہ بات ان لوگوں کی طرف سے پہلے نکل چکی ہے، یہ جو آج کل ایک نئی اصطلاح نکلی ہے اسلام پسند جماعت، یعنی مسلمان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ہاں ایک اسلام پسند ہے، ایک اسلام ناپسند، مسلمان ہیں دونوں۔ کیا بات ہے ان کے ہاں کی سیاست کیا کچھ کرتی رہتی ہے سر؟ ارے مسلم اور غیر مسلم تو ہوا، یہ اسلام دوست کی اسلام جو دیکھ لی تھی نا، وہ کچھ 2-1 سال پہلے کی بات ہے، ایک غیر مسلم، یہ کارنیلیس صاحب عیسائی وہ ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے، انہوں نے کئی بیانات دیے تھے، کئی جگہ جا کے تقریریں کی تھیں، اور وہ اسلام کے حق میں تھیں۔ اس قسم کے مستشرق اورینٹلسٹ اور بھی کئی گزرے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی سیرتیں لکھی ہیں، اسلام کی تائید میں بہت کچھ وہ کہتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ تھے تو غیر مسلم، اسلام کے حق میں یہ بات کہی، اب ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ تو ان کے متعلق یہ ٹرم وضع ہوئی تھی اسلام دوست غیر مسلم۔ تو دور چلا گیا، اب یہاں جو پارٹیوں کی تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں وہ جو چیز ہے ساڈے وال تے پیڑ موئی تواڈے وال، جو تواڈے والوں مری ہوئی پیڑ۔ اب یہ تفریق مسلمانوں میں کیسے پیدا کی جائے؟ کفر کا فتویٰ لگایا وہ بھی نہیں چپکا۔ اب یہ نئی ایک اصطلاح وضع ہوئی ہے اسلام دوست یا اسلام پسند اور اسلام غیر پسند، یعنی جو ہمیں ووٹ دے وہ مسلم اسلام پسند، جو دوسرے کو ووٹ دے وہ مسلم اسلام ناپسند۔
اسلام پسند جو ہیں انہیں عورتوں کے ووٹس بھی لینے ہیں. میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی توجہ خاص طور پہ مبذول کرا رہا ہوں. بات یہ کہہ چکے کہ آئلی قوانین جو ہے ان کو منسوخ کیا جائے گا. اس میں کسی حد تک بہرحال ان کے قوانین شریعت کے مقابلے میں کچھ حقوق ان بیچاریوں کو دیے گئے ہیں. قرآن کے پورے حقوق اس میں بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک قدم تو آگے ہیں. لیکن یہ شریعت پسند مرد جو ہیں یہ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے نا کہ ان کو اتنا سا بھی حق مل جائے. تو وہ یہ کہہ چکے. اب عورتوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ صاحب آپ کو اتنی سی بات ہمیں ملی تھی، آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ منسوخ ہم کر دیں گے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجیے. نے کہا کہ واہ، تم نے سوچا ہی نہیں ہے. اسلام نے تمہیں وہ حقوق دیے ہیں جو اہلی قوانین سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں. ہم انہیں منسوخ کر کے اسلام کے حقوق تمہیں دیں گے. کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ حقوق ہیں کیا. پوچھو گے کیا ہے تو کہنے لگے اسلام کے حقوق. صاحب اسلام کے کہہ رہا مسلمان ہو یا نہیں کہ ہاں جی. تو کہنے یہ بھی نہیں پتا اسلام کے حقوق ہی ہوں. میں 10 کبھی متعین بات نہیں کریں گے. سیاست کہتے ہیں اسے مہم رکھو. اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم قرآن نے کہا ہے. کچھ نام ہیں جو رکھ لیتے ہیں، کچھ ان کے باپ دادا نے رکھے، کچھ یہ خود وضع کر لیتے ہیں، کبھی بتاتے نہیں ہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے. اسلامی حقوق تمہیں ہم دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو حقوق خدا اور اس کا رسول دے سکتا ہے، دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس قسم کے حقوق دے سکتا ہے. ساری دنیا کے مغرب کے قانون جمع ہو جائے، رومن لا ہو جائے، گریک کا لا ہو جائے، اور یہ ہو جائے، کبھی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے ان حقوق کے جو اسلام تمہیں دیتا ہے. ایک تقریب بڑی شاندار سی لچھے دار سوٹ ووٹ. میری بیٹی اور میری بہنی جو یہاں ہو، یہاں سنو، جو باہر ہیں ان تک یہ پہنچاؤ. ان سے صرف یہ پوچھئے کہ کیا صاحب آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ مرد کو حق حاصل ہے کہ جب جی چاہے 1 2 3 4 بیویاں کر سکتا ہے بغیر کسی شرط کے. یہ متعین سوال کیجیے. ان حقوق آپ کے متعین ہو جائیں گے کہ ہاں جی مرد کو تو یہ حق حاصل ہے. کیا مرد کو یہ حق حاصل ہے آپ کے ان حقوق کی روح سے جو آپ ہمیں دلانا چاہتے ہیں؟ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ جب جی چاہے بیوی کو 1 2 3 کہے، 1 2 3 طلاق، اور پھر وہ طلاق کے متعلقہ ہو جائے اور وہ گھر جا بیٹھے اپنے روتی دھوتی ہوئی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ اسے مانتے ہیں صاحب؟ پوچھئے ان سے متعین طور پر حقوق آپ کو مل رہے ہیں. کیا بیوی کو بھی اس کا حق حاصل ہے کہ جس مرد کے ساتھ وہ نہ رہنا چاہے اس طرح سے اس کو یہ طلاق دے کے الگ ہو جائے؟ یہ پوچھئے پھر آگے. یہ کوئی حق نہیں ہے بیوی کو. کیا آپ اسے مانتے ہیں کہ جسے اس نے غصے میں آ کے 1 2 3 کر کے گھر یوں بھیج دیا، وہ بیچاری کہ جس کا سر سفید ہوا ہے، 2 پوت والی ہوئی ہے جی، گھنٹہ بھر کے بعد جب میاں صاحب کا غصہ ذرا فروغ ہوا، پارا نیچے آیا، ندامت ہوئی اپنے کیے کے اوپر، تو اس کے بعد آپ مانتے ہیں میری بیٹیوں مجھے معاف رکھنا. شریعت کے معاملے میں باپ کو بھی یہ باتیں اس انداز میں کہنی پڑتی ہیں. پوچھو کہ کیا پھر اس کے بعد آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ متعلقہ بیچاری جس کا کوئی قصور نہیں تھا وہ دوبارہ اس مرد کے نکاح میں اس صورت میں آ سکتی ہے کہ ایک رات کے لیے کسی غیر مرد کے پاس چلی جائے؟ اور دوسری صبح اس سے طلاق لے کے پھر اس کے پاس آئے. کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ پوچھئے گا سوال ان سے. یہ حقوق دیے جا رہے ہیں. پوچھئے گا کہ کیا یہ آپ حق دیتے ہیں کہ ایک نابالغ لڑکی جو ہے اس کا ولی جو بھی بن جائے جہاں جی چاہے اس کی شادی کر سکتا ہے؟ مانتے ہیں آپ ان حقوق کو؟ میری بہنوں اور بیٹیوں ان سے یہ پوچھئے گا. زبانی نہ بات مان لیجئے گا. ان کو کہیے گا تحریر دیں اس چیز کی. کیا آپ یہ مانتے ہیں
اور اس کے بعد کہیے گا کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ اعلی قوانین میں یہ لکھا ہے کہ مرد جب جی چاہے کھڑا ہو کے 1 2 3 نہیں کر سکتا؟ بہرحال کسی حد تک صحیح مصالحتی کونسل کے اندر جانا پڑتا ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اعلی قوانین میں یہ لکھا ہے کہ عورت نکاح کے وقت اپنا یہ حق جو ہے وہاں محفوظ کرا سکتی ہے نکاح کا نامے میں، کہ میں بھی اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے ساتھ نباہ نہ ہو تو میں بھی اسی طرح سے نکاح کو تنسیخ کر سکتی ہوں؟ اعلی قوانین میں کہو یہ ہے یا نہیں؟ اور یہ اعلی قوانین میں لکھا ہے نا کہ کوئی مرد جب جی چاہے 1 سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو کونسل میں جا کے وجہ جواز دینی پڑے گی اور پہلی بیوی کی رضامندی حاصل کرنی پڑے گی۔ کہو یہ ہے نا اس میں لکھا ہوا؟ کہو یہ اس میں لکھا ہے نا کہ نابالغ لڑکی کی شادی کوئی شخص نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے بالغ ہونے کے بعد اپنی شادی کرے گی؟ کہو یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا؟ اور پھر ان سے کہو کہ ان دونوں چاروں شکوں کو سامنے آمنے رکھ کے بتائیے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت یہ قوانین زیادہ کر رہے ہیں یا آپ کے قوانین جنہیں آپ کہتے ہیں اسلام کی روح سے حقوق ہمیں دیے ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ اگر آپ یہ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اعلی قوانین کی مدافعت کریں گے اور اگر کبھی ایسا وقت آیا کسی نے ان کے منسوخ کرنے کی بات اٹھائی ہم مخالفت کریں گے، لکھ کے اگر دیتے ہو تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں، ورنہ اس تمہیں ووٹ ہم نہیں دیتے۔ کچھ تو میری بیٹیوں بہنوں اپنے حقوق کی آپ حفاظت کریں، ورنہ آ رہا ہے قانون شریعت، ہاں بڑو اس وقت سے جو آنے والا ہے۔ یہ آپ اس طرح سے یوں ہنس رہے ہیں صاحب جیسے کہ بڑا ایش لکھ رہا ہے راوی، پتہ ہے اس قانون شریعت کے اندر آپ کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان پہ ہنس رہے ہیں کہ صاحب کوئی گل نہیں، مارے نا پہلی پی آ گئی تھوڑا تو رہنا ہی کھ نہیں۔ اور مودی صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ مسلمان ہیں نا انہیں 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا کہ یا تو بندے کے پتر بن جاؤ، 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا، یا تو جسے ہم اسلام کہتے ہیں اس اسلام کو قبول کرو، اور اگر یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ہے تو بڑا بادل ناخواست تھا لیکن حق کی خاطر کرنا پڑتا ہے، سال بھر کے بعد ان تمام کو قتل کر دیا جائے گا۔ جو ہمارا اسلام قبول نہیں کرے گا، عزیزان من، ہنسی کا مقام ہے۔ اور یہ سب کچھ یعنی جو اپنے طور پہ کہے اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ جو اسے خدا اور رسول کے نام پہ کہے عزیزان من، اس پہ تو تنقید نہیں آپ کر سکتے، اسے مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ کیا جانے والا ہے خدا اور رسول کے نام پہ آپ کے ہاں۔ بات چلی تھی بلوغت کی، میں نے وہ چیز واضح کر دی۔ اس کے بعد قرآن کریم وراثت کے احکام لاتا ہے، ابتدائی درجے میں ابتدائی منزلوں میں سے گزر رہا ہے یہ معاشرہ، ابھی آہستہ آہستہ ادھر قدم اٹھا رہا ہے کہ دولت جمع ہونے نہ پائے، کنسنٹریٹ نہ ہونے پائے، بڑھتی چلی جائے، ٹکڑے ہوتے چلے جائیں، تھوڑے تھوڑے حصے ہوتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیے ہر قدم اس کا اس طرف جا رہا ہے۔ اس دور میں وراثت کے قوانین سے مراد یہ ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدین، معاف رکھنا یہ سورج تو میں کو تھوڑا جا لا گیا، یا وہ سوا نیزے پہ آ گیا نا میرے کو، تو پتا ہے قیامت میں کہتے ہیں سوا نیزے پہ آ جائے گا، آپ سے تو پھر بھی وہ 2 نیزے پہ ہے، میرے ساتھ قریب ہے، تو اس لیے معاف رکھیے گا مجھے تپش لگتی۔ اگلی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ اپنا انتظام تم نے کیونکہ کیا ہوا نہیں، سر پہ بال ہوتے تو یہ تو نہ ہوتا نا، اب کیا کیا جائے گا، دو ہی مار کرنی چاہیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ چلا آ رہا تھا قانون پہلے سے، عورت کو حصہ ہی نہیں دیتے تھے پراپرٹی میں، اور یہ اہل جاہلیت کے نہیں تھے۔ ابھی کل تک آپ کے یہاں یورپ کی مہذب ترین قومیں
یہ نہیں کہ انہیریٹنس میں، وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا تھا، عورت کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہو سکتی تھی قانون، یہ ابھی کل تک، اور اس دور میں تو آپ پوچھیے نہیں، کسی لاء کے اندر بھی عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے ہاں قریب ہمارے یہ ہندو ہوتا تھا، کنیا دان ہوتا تھا ان کے ہاں، یعنی خیرات کے طور پہ کچھ دے سکتے تھے، یہ لڑکی کو دیتے تھے، تو حصے کے طور پہ کچھ نہیں لے سکتی تھی، کوئی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ پہلی چیز قرآن نے یہ جو چیز چلی آ رہی تھی مروجہ طور پر، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ لی۔ رجال نصیب مما ترک الوالدین والنساء نصیب مما ترک الوالدین، ایک ترازو میں رکھ لیا، تو جو کچھ بھی یہ وہ چھوڑیں گے، یہ غلط قانون ہے کہ تمہارے ہاں کے مرد جو ہیں وہ سارا کچھ ہڑپ کر کے لے جائیں، اور ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر، انسان نہیں ہے، ان کا اپنا حصہ ہے، مردوں کا اپنا حصہ ہے، والدین یا اقربا کو جو کچھ بھی چھوڑیں، مما قل من ہو تو تھوڑا ہو بہت ہو، سوال ہی کیا ہے تو جی وہ اتنا تو ٹکڑا ہے زمین کا، اس میں سے ان کو لڑکیوں کو دے دیا جائے، یہ حصہ کہیں لے کے چلی جائیں گی اپنا، یہ کچھ اس نے کہا سوال ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی ایک چیز، کتنا بڑا انقلابی قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے۔ ابھی وہ نظام اپنی مکمل شکل میں نہیں آیا، ابھی اس کی طرف قدم اٹھ رہا ہے، قدم اٹھتے ہوئے پہلے قدم کے اندر اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا دیا گیا کہ باطل کے سارے قوانین جنہوں نے عورت کو محروم کر رکھا تھا اس چیز سے، ختم کر کے رکھ دیا۔ اتنا ہی نہیں، دوسری جگہ ساتھ ملا کے رکھیے تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ مرد جو کچھ کماتے ہیں جس طرح سے وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے، عورت بھی اگر اس طرح سے کماتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گا، تم نہیں اس کو جھپٹ سکتے صاحب۔ وراثت میں جو کچھ ملتا ہے وہ دونوں کو ملے گا، کمائی میں جو چیز ہے اپنا حصہ اس کا یہ ہے، یہ اپنی پراپرٹی کی آپ مالک ہو سکتی، خود اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈسپوز آف کر سکتی۔ یہ پہلا ہی قانون ابھی آ رہا ہے اس کے لیے، مما قل ہوگا، اور آگے نصیبا مفروضا، ایک فرض کیا گیا حصہ ہے، یہ مقرر کیا ہے خدا کی طرف سے، یہ جسے آپ فرض کہتے ہیں، مقرر کیا ہوا یہ حصہ ہے صاحب، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، رعایت نہیں دی گئی، پن اور دان نہیں دیا گیا، حصہ ہے اس کا، نصیب مفروض، خدا نے مقرر کیا ہوا تمہارا حصہ ہے۔ کتنا بڑا انقلابی قدم ہے عزیزان من۔ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اس کے پس منظر میں اس سے پہلے جتنے قوانین چلے آ رہے تھے، سیاست میں، تمدن میں، معیشت میں، معاشرت میں، ان کو سامنے رکھیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا گیا ہے۔ بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو یہ اٹھا دیا، اصولاً یہ بات پہلے کہہ دی اس نے۔ آگے ایک چیز اخلاقاً آئی ہے، حصے اس کے بعد آتے ہیں 11 میں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تقسیم کر رہے ہیں، حصے تو مقرر ہوئے ہیں، کہا کہ اس میں ایسے ایسے بھی تمہیں نظر آ جائیں گے، حصہ تو متعین نہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، حصہ مقرر نہیں ہے، کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ ان کی روٹی کا بھی کچھ انتظام ہو جائے، متعین جن کا حصہ نہیں ہے اس کے متعلق بھی یہ چیز ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو پہلے بات سمجھا دو کہ بھئی یہ قانون کے مطابق ایک تقسیم ہو رہی ہے، قانون کی روح سے تمہارا اس میں حق نہیں ہے۔ یہ معروف جہاں قرآن کہتا ہے نا، اس کے معنی قرآنی قانون ہوتا ہے، قرآنی قانون ان کو سمجھا دو کہ قانون کی روح سے تو یہ صورت ہے، دل میں برا نہ منانا، یہ نہ کہنا کہ صاحب ہمیں یہ برابر کا حصہ کیوں نہیں دیا، ہمیں تھوڑا سا کیوں نہیں دیا، حصے کے اعتبار سے تمہارا حق قانوناً اس میں تو نہیں ملتا، لیکن
تمہارے لیے، تمہاری پرورش کے لیے، حفاظت کے لیے اس میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے، تو اتنا ہی ان کو وہ دے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو تقسیم کرنے والے ہو، سوچ لو تم اس بات کو، وہ مر گیا ہے، اس کے بچے رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا نگران کوئی نہیں ہے، ان میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، یہ اپنے حقوق کی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ اسے سوچو کہ اگر ذرا سی بھی تم نے اس میں کسی قسم کی بدعہدی، بدنیتی کی، جس سے ان کے حق کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی حرف آ گیا، تو دیکھیے سمجھایا کس انداز میں ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ کہنے کے ہم تو اتنی بات تمہیں کہنا چاہتے ہیں کہ سوچو یہ کہ تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں اور ان کے ساتھ ہو ناانصافی، تو تم پہ کیا گزرے گی۔ کیا بات ہے، اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں رکھ لو اور پھر بتاؤ تمہارا رد عمل کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ بے انصافی ہو۔ میں اتنی سی چیز جو تمہیں اگر سمجھ میں آ جائے نا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، لہذا قانون خداوندی کی نگہداشت کر، سیدھی سی بات ہے۔ کیا طریق ہے سمجھانے کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن صرف لیگل اسپیکٹ ہی نہیں سامنے لاتا، ایتھیکل اسپیکٹ فوراً ساتھ لاتا ہے۔ قانون کا جہاں کی اذیت یا منصب سامنے لاتا ہے، اخلاقیات کو سب سے پہلے اپیل کرتا چلا جاتا ہے ساتھ اس کے۔ خالص قانون کی روح سے تو آپ دیکھتے ہیں نا کیا ثبوت، یہ قانون اور قانون شریعت کے مطابق جو اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک لٹھ کی طرح، آج تک وہ بات کان میں ہے، ساری عمر نہیں بھولتی۔ بہت پہلے کا واقعہ ہے، دلی میں شہر کے ایک محلے میں میں رہتا تھا، مکان ایسا تھا، سیڑھیاں مشترک تھی، ادھر ایک بہت بڑے مولوی صاحب رہتے تھے، بہت بڑے تھے وہاں دلی کے مولوی صاحب، فوت ہو گئے کیوں نام نہیں، ادھر میں رہتا تھا۔ وہ حسن معمول، وہ تو چونکہ بڑے مولوی تھے اس واسطے 4 بیویاں تھیں، ایک ان میں سے یہاں بھی تھی، اس ہمارے پڑوس کے مکان میں رہتی تھی۔ وہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر بیچاری بیمار رہتی تھی۔ میں جا رہا تھا، وہ وہاں سے آ کے قریباً دروازے کے قریب کھڑے تھے، وہ بیچاری اندر تھی، کوئی بات ایسی ہو رہی تھی جس سے یہ نظر آتا تھا کہ ان کا غصہ بہت تیز ہو رہا ہے، اور جب غصے میں شریعت کی آنچ مل جائے تو پھر تو پوچھو نہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے پھر تو یہ آواز بلند سے اسے کہہ رہے تھے کہ سن رکھو، نکاح نامے کی روح سے میرے ذمے تمہارا نان و نفقہ تو آتا ہے، علاج کی قیمت نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے اپنے بھائی کو بولا، یہ میں نے سنا جن کے فتوے پورے ملک میں چلتے تھے، اتنے بڑے علامہ، لیکن آپ دیکھیے قانون کی روح سے بالکل صحیح ہے، نکاح نامے کی روح سے اس میں ہوتا ہی نان نفقہ لکھا ہوا، شریعت حقہ کی روح سے تمہارے نان نفقہ کی ذمہ داری تو میرے اوپر عائد ہوتی ہے، لیکن علاج معالجے کی اس کے میری ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ اس کے لیے اپنے بھائی کو بلا اور مطمئن ہو کے چلے گئے کہ خدا اور رسول کے احکام کے مطابق میں نے صحیح بات اس سے یہ کہہ دی ہے۔ یہ ہے قانون کی جاڑا جی، قرآن قانون بیان کرتا ہے، فوراً ساتھ ایتھیکل اسپیکٹ لے آتا ہے۔ قانون کی روح سے یہ کرنے لگے ہو تو سوچ لو تم پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ تم مر جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں۔ اور اس کے بعد فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اسے ذہن میں رکھ کے پھر قانون کی نگہداشت کرو، تم جو اللہ نے مقرر کیا ہوا، وَلَا يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور لگے ہو جہاں معاملہ طے کرنے تو یاد رکھو کہ بات یہاں کرو ٹھیک دو ٹوک سیدھی ہونی چاہیے، سدیدہ سب کی طرح بالکل ٹھیک، زومانی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی عجیب بات۔ آپ کو پتہ ہے قانون کی ٹرمینالوجی کیا عجیب ہوتی ہے سر، ایک لفظ یوں لکھ دیا جائے
اس وقت کچھ نہیں معلوم ہوتا، مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں صاحب میں نے لکھت پڑھ کر لیا جی، سب کچھ لکھوا لے انہوں کو جی اسی سٹامپ پیپر دے اتنے سب کچھ لکھوایا ہوا۔ تو اسٹمپ پیپر کو جب پھر لے جاتے ہیں نا عدالت میں کسی وقت پیش کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور اس میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ لفظ جو لکھا گیا ہے صاحب قانونی روح سے تو اس کے یہ معنی بنتے ہیں صاحب، زو مانی بات نہیں، یہی نہیں کہا مبہم نہیں بات، یقول قولا سدیدا، یہ کرنے لگے ہو تو بات بھی جو کرنی ہے تم نے ایسی دو ٹوک کے جس کے دو معنی نہ نکل سکے، طرح دار بات نہیں ہونی چاہیے، پیشدار نہیں ہونی چاہیے، زومانی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف صاف۔ اور یاد رکھو پھر وہی بات ہوئی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یاد رکھو یہ جن کا کوئی نہیں رہ گیا جو اپنی حفاظت، آپ اپنے حقوق کی حفاظت آپ نہیں کر رہے، تم ان کے حقوق کے محافظ بن کے کھڑے ہوئے ہو، اسی طریق سے بھی اگر تم نے ان کے مال میں سے کچھ بھی کھا لیا تو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے پیٹ میں آگ کے شعلے بھر دیے تم نے اپنے آپ کو۔ یہاں عجیب لفظ ہے سعیر، کیا بات ہے اس کی، ہمارے ہاں تو بھڑکتی ہوئی آگ کہا جاتا ہے، سعیر ہوتی ہے اس قسم کی بھوک، کھاتا چلا جائے بھوک مٹے نہیں، بدنیتی سے دوسرے کا مال کھانے والی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، ایک دفعہ ذرا سا بھی چسکا اس کا پڑ گیا تو پھر اس کے بعد تو بدنیتی کی تو حد ہی پھر وہ نہیں ہوتی۔ یہ سعیر وہ بھوک ہوتی ہے، ایک تو سچی بھوک ہوتی ہے، 2 روٹیاں کھا لے گا، 3 کھا لے گا، 4 کھا لے گا، اس کے بعد تو ایک نوالے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کی تو حد ہوتی ہے۔ آپ جو نیک کمائی، حلال کمائی، نیک نیتی سے کمائی کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے یہاں 420 سے آتی ہے اس کی حد ہی نہیں ہوتی، کھائے چلے جائے بھوک ہی نہیں مٹتی، اسے سعیر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ اس قسم کی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں دیوانگی کا عالم آدمی کے اوپر ہو جائے۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، جائز طریق کے اوپر کچھ کمانا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آدمی صحیح طریقے کے اوپر چلتا ہے، نہایت سکون سے، تدبر سے، معاملہ فہمی سے، قانون کے مطابق۔ اور جب اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں پاگل ہوا ہوتا ہے وہ شخص، مارا مارا پھر رہا ہے کچہریوں میں، دفتروں میں، وکیلوں کے ہاں، دستاویز مٹانے بنانے والوں کے ہاں، مجلسوں میں، رشتہ داروں میں ایک دیوانگی کا عالم ہوتا ہے۔ حرج سعیر کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے جس پہ اس قسم کی دیوانگی چھا جائے۔ کہا کہ بدنیتی سے کچھ لے تو جاؤ گے لیکن یاد رکھو یہ اگر تمہیں چیٹک پڑ گئی تو پھر دیوانگی کا عالم ہو جائے گا۔ یہی الفاظ قرآن نے ربا کے متعلق بھی کہے ہیں کہ اس قسم کی آمدنی جب شروع ہوتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے اس طرح کی جیسے کسی نے سانپ نے کسی کو ڈرس دیا ہو۔ یہاں سعیرہ کہا گیا ہے۔ 10ویں آیت تک ہم آ گئے سورہ نساء کی، آگے وراثت کے حصے آتے ہیں، ان کو ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔